السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے عظیم صحابی کا واقعہ جس نے دشمن کے تیروں کے سامنے اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ الفاظ جنہیں سن کر دل پگھل جاتا ہے: تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ محبت کا وہ درجہ ہے جو زمین پر ممکن نہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ عظیم شان واقعہ اور جانتے ہیں کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ جنگ کے میدان میں جب حالات انتہائی سنگین ہوتے ہیں اور دشمن کے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، ایسے وقت میں کسی کا اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی دوسرے کی حفاظت کرنا ایک عظیم شان جذبہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا ہی جذبہ اس وقت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کے تیر چل رہے تھے۔ اس صحابی نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کو تیر کا نشانہ بننے دیا تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف شجاعت کا نمونہ ہے بلکہ ایمان، محبت اور عقیدت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی یہ قربانی دیکھی تو زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے جو کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے: تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں تھے بلکہ سید الانبیاء امام المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے اس صحابی کی زندگی اور ایمان کو وہ مقام عطا کیا جو شاید الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے تعلق سراسر محبت، شفقت، قربانی اور اخلاص پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو قربانیاں دیں وہ رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے علماء کرام اور محدثین نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز محبت اس بات کا رماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے درد کو محسوس کرتے تھے۔ جب ایک صحابی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا اعتراف کیا بلکہ دل کی گہرائیوں سے دعائیہ انداز میں فرمایا: تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس جملے میں جو محبت اور عظمت ہے وہ دنیا کے کسی تعلق میں نظر نہیں آتی۔ ایک اور پہلو جو اس واقعے سے واضح ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے آرام، اپنی نیند، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نچھاور کر دی۔ ان کی یہی محبت تھی کہ وہ جنگوں میں، فتوحات میں، مساجد کی تعمیر میں، علم کی نشر و اشاعت میں، ہر میدان میں سبقت لے گئے۔ ان کا یہ جذبہ محض وقتی یا رسمی نہ تھا بلکہ ایک گہری روحانی کیفیت کا مظہر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ اور سیرت مبارکہ سے پیدا ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ نہ صرف اس صحابی کے لیے باعث فخر ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے کیسی محبت کرتے تھے۔ اگر ایک صحابی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائے تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا ہم اپنے اعمال، اپنی گفتگو، اپنے رویے، اپنے تعلقات، اپنے کاروبار، ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اس سے قابل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہم میں ہوتے تو ہم پر بھی یہ الفاظ فرماتے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبانی دعوے سے نہیں بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈالنے سے حاصل ہوتی ہے۔
جب تک ہم اپنے کردار، افعال اور نیت کو پاک نہ کریں، اس وقت تک ہم اس محبت کے حقدار نہیں بن سکتے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل تھی۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ شعور تھا کہ ان کا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ذریعہ ہدایت ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے امین ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال، وقت، علم اور صلاحیتوں کو دین اسلام کی خدمت صرف کریں تاکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقیقی وارث بن سکیں۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم صرف نعتیں پڑھیں یا جلسے کریں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ جب کوئی موقع آئے تو ہم دین کے لیے کھڑے ہوں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، سچ کا ساتھ دیں اور ہر اس راستے پر چلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ صحابی نے تیر کھانے کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات، انا اور دنیاوی مفادات کو دین کی راہ میں قربان کریں۔ یہی جذبہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں بار بار نظر آتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب میں قبر میں چلا جاؤں گا اور آپ جنت میں ہوں گے تو مجھے آپ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو دنیا میں آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے راستے پر چلے گا اور وہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آج کے دور میں ہمیں اس جذبے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض جذبات تک محدود کر دیا ہے۔ ہمیں عملی میدان میں اترنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھروں، معاشروں، اداروں، کاروباروں، تعلیم گاہوں، ہر جگہ پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دکھانا ہوگا۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، ہم نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب۔ جس طرح اس صحابی نے تیر کھانے کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنایا، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کے تیروں کو اپنے ایمان پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ ہمیں دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں صبر اور قربانی کے ساتھ برداشت کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور آخرت میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سے ہی ممکن ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ ان کے دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھے۔ انہوں نے صرف اپنی جانیں نہیں دیں بلکہ اپنی بیوی، بچوں، مال، وقت اور ہر چیز کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف زبان تک محدود نہ رکھیں بلکہ دل و جان سے اس کا ثبوت دیں۔ یہ الفاظ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں بیدار کرتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنی نیتوں کو خالص کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی صفات سے نوازیں گے۔ بالکل، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے دین پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ کا آئینہ بنا دے۔ یا رب، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں نچھاور کی، ہمیں بھی ایمان، قربانی اور وفاداری کا وہ جذبہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، روز محشر ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔